السلام علیکم دوستوں، میں نی خان فرام چینل ایسٹرو موکشا ایک دفعہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اباؤٹ نیورو ڈائیورجنس۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ نیورو ڈائیورجنس ہوتے ہیں ان کا جو برین ہے وہ دوسروں سے ڈفرینٹ طرح ورک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کوئی نیورو ڈائیورجنٹ بچہ ہے جو کہ میتھس جینیس ہے۔ ایون آئنسٹائن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز اے نیورو ڈائیورجنٹ، تو وہ کتنا جینیس بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو نیورو ڈائیورجنٹس جو ہیں وہ کچھ چیزوں میں بہت جینیس ہوتے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہوتے، یعنی کہ ہماری لائف میں جو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، سوشل سیٹنگز ہوتی ہیں، ان میں کیسے بیہیو کرنا ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکن نیورو ڈائیورجنس بہت سارے بچے، کوئی سنگنگ میں اچھا ہے، کوئی میوزیکل انسٹرومنٹس بجانے میں بہت اچھا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے اندر اس طرح کی چیز ہوتی ہے جو کہ جس سے دوسرے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کتنی بڑی خوبی ہے، یہ بندہ یہ چیز کیسے کر رہا ہے جو دوسرے نہیں کر پاتے۔ نیورو ڈائیورجنس کی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے اسپیشل انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کی لائف میں کسی مختلف ادوار میں، مختلف فیزز آف لائف میں ڈفرینٹ انٹرسٹ ان کے ہوتے ہیں جو کہ ان کے اسپیشل انٹرسٹ بنتے ہیں۔ اور کوئی بھی اسپیشل انٹرسٹ ہے وہ کچھ ٹائم رہتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا انٹرسٹ آ جاتا ہے، کبھی کبھی پلٹ کے بھی واپس انٹرسٹ آتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی دیوانگی رہتی ہے کچھ ٹائم، وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ فوڈ فکسیشنز ہوتی ہیں، ایک ہی چیز کھائیں گے ایوری ڈے وہی چیز کھا رہے ہیں، اور پھر کچھ ٹائم بعد جو اچانک چھوڑ دیں گے، اور پھر ہم پیرنٹس حیران ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کتنے شوق سے کھا رہا تھا، وہ چیز چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اسپیشل انٹرسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جو ان کا اسپیشل انٹرسٹ یا فکسیشن ہوتی ہے نا، وہ فکسیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان اینڈ آؤٹ اس چیز کو، جسے کہتے ہیں نا، گھول کے پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی چیز میں ماسٹری حاصل کرنے کے لیے، اس کا جینیس بننے کے لیے، اس چیز میں ایک خاص حد سے زیادہ انٹرسٹ ہونا ضروری ہے، اب نارمل حد تک انٹرسٹ ہونا ضروری ہے، آبسیشن کی حد تک انٹرسٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نارمل جو برینز ہوتے ہیں نا، وہ مختلف خانوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں بیلنس رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک چیز پہ ہائپر فکسیشن یا آبسیشن ہونا یا اس میں اس حد تک انوالو ہو جانا، وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا نارمل برینز کے لیے۔ تو اسی لیے کسی چیز میں ماسٹری حاصل کرنا، کسی چیز کی ریسرچ کرنا، کسی چیز میں اس حد تک اس کا جینیس بن جانا، اس میں کچھ ایجاد کر دینا، اس میں کچھ ڈسکوری کر دینا، کچھ انوینٹ کر دینا، یہ نیورو ڈائیورجنٹس کرتے ہیں، اور انوینشنز کرتے ہیں، ڈسکوریز کرتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نیورو ڈائیورجنٹس جو ہیں، جو جیسے کہ اگر میں میتھ جینیس کی بات کروں تو جو نمبرز ہوتے ہیں نا، ان کی الگ دنیا ہوتی ہے، تو وہ نمبرز کی دنیا میں، نمبرز کے جو ہیں وہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میوزک، جیسے میوزک کی الگ دنیا ہوتی ہے، پتہ ہے میوزک بھی جو نوٹس ہوتے ہیں میوزک کے، ان نوٹس کو سمجھتے ہیں، ایک نظر دیکھ لیں گے تو وہ یاد رکھیں گے، کچھ کی فوٹو جینک میموری بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ نیورو ڈائیورجنٹس جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیومن بیہیویئرل پیٹرنز کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے فیملی ممبر سے ملتے ہیں، اوکے یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری چاچی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کو اس رشتے سے مل رہے ہوتے ہیں، ان سب کے اپنے بیہیویئرل پیٹرنز ہیں، سائیکولوجیکل بیہیویئرل پیٹرنز، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔
ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے ریلیٹیو سے، اپنے دوستوں سے، دوسرے لوگوں سے ایک خاص طرح کی ڈٹیچمنٹ ہونی ضروری ہے. جب ہمارے اندر وہ خاص طرح کی ڈٹیچمنٹ ہوگی تو ہم ان کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈس کو اس رشتے سے ہٹ کر، اس رشتے سے بڑھ کر دیکھ سکیں گے، اس رشتے سے لیول ڈیپ جا کے دیکھ سکیں گے. کہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں اپنے بچوں میں تو کوئی خامی نظر نہیں آتی، ہمیں اپنے بھائی بہنوں میں خامی نہیں نظر آتی، ہمیں دوسروں میں آتی ہے. دوسروں کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنوں کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم اس کو ایز اے رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے اس طرح کے ایک اٹیچمنٹ نہیں فیل کرتے. ایک خاص طرح کی ڈٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے اندر لوگوں کے ساتھ. تو اس ڈٹیچمنٹ کی وجہ سے یہ ان کے سائیکولوجیکل بیہیویئرل پیٹرنز کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان بیہیویئر پیٹرنز کو جو کوئی نہیں دیکھ سک رہا ہوتا یہ دیکھ لیتے ہیں اور بچپن سے دیکھ سکتے ہیں. سب نیورو ڈائیورجنٹس مجھے نہیں پتہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن نیورو ڈائیورجنٹس کچھ ایسے ہیں جو کہ دیکھ سکتے ہیں. وہ ہیومن بینگز کو ایک خاص طرح کی ڈٹیچمنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں، رشتوں سے اوپر، یعنی رشتوں سے بھی جو ہے نا ڈیپ لیول پہ، کہ کوئی ہیومن بینگ جو ہے وہ ہمارا رشتہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی گہرائی میں وہ اور کیا کیا ہے، اس کے بیہیویئر میں کون سے پیٹرنز ہیں جو وہ بار بار کر رہا ہے. تو وہ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ ایک خاص طرح کے بیہیویئرل پیٹرن سے مل رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے، ایک پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایسے ہی بیہیو کرے گا، یہ ایسے کر رہا ہے، یہ اس کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے، یہ اس کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے، اس کو اس لیے ایسے ٹریٹ کرتا ہے کیونکہ وہ لیس پاورفل ہے، اس کو اس لیے ایسے ٹریٹ کرتا ہے کیونکہ یہ مور پاورفل ہے. اور وہ یہ سارے پیٹرنز دیکھ رہے ہوتے ہیں. سب کچھ ان کے لیے اتنا ایزی ہوتا ہے. جیسے مجھے فارسی نہیں آتی، میرے آگے فارسی لکھی ہوگی تو وہ کہتے ہیں نا کالا اکشر بھینس برابر، تو مجھے تو فارسی سمجھ نہیں آئے گی، کوئی اور پرسن ہوگا جو فارسی سمجھتا تو وہ پڑھ سکے گا. اسی طرح سے یہ بیہیویئرل پیٹرنز جو ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، لیکن بیہیویئرل پیٹرنز جو ہیں وہ ایک جو دیکھنے والا پرسن ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا، اور اس کو یہ سارے ان کی ڈیپ جو ہے، یہ جو سارا پاور پلے چل رہا ہوگا ان کے ارد گرد، وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. ٹاکسک پرسن کو دیکھ سکتے ہیں، عروج و زوال کو، رشتوں کے عروج و زوال کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی دو لوگ کیسے ایک دوسرے کے قریب آئے، کیسے کسی نے دوسرے کو پیڈسٹل پہ چڑھایا، اپنا کام نکال کے کیسے اس کو ڈسکارڈ کر دیا، کیسے ڈی ویلیو کر دیا، پہلے کیا تھا وہ اب کیا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی رکھی ہے تو کوئی طاقت بھی رکھی ہے اس کی. ٹھیک ہے، ایز اے ہیومن بینگز ہم بچپن میں ہی اپنی کمی سے بہت جلدی آگاہ ہو جاتے ہیں، یا ہمیں کر دیا جاتا ہے. ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ہمیں ہماری کمی سے بہت جلدی آگاہ کروا دیتے ہیں، لیکن جو ہماری طاقت ہوتی ہے نا وہ ہمیں بہت جلدی نہیں پتہ لگتی، بڑا ٹائم لگتا ہے. اس طاقت کو سمجھنے کے لیے، اس طاقت کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک خاص طرح کا کنٹرول اور پاور چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک خاص طرح کی ایموشنل اینڈ مینٹل میچورٹی اینڈ اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، تب ہم کسی پاور کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو پاور بہت بعد میں ملتی ہے، سب سے پہلے اسٹرینتھ ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنی کمی کا پتہ لگ جاتا ہے. اور اس وجہ سے بہت سارے نیورو ڈائیورجنٹ جو ہیں وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے کور بلیف ہی انفیریورٹی کمپلیکس یا شیم ہوتا ہے. لیکن پاور ہے، سب کے پاس کوئی نہ کوئی پاور ہے. اب اس پاور کو پتہ کرنا ہے، لیکن اس میں
ٹائم لگے گا. پہلے اپنی جو سیلف کا کانسیپٹ ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہے. سب بچوں کے لیے کیونکہ بچپن میں سیلف کا کانسیپٹ اتنا بنا نہیں ہوتا, سیلف کی اویئرنیس نہیں ہوتی, سب بچوں کے لیے سیلف اویئرنیس ضروری ہے. لیکن نیورو ڈائیورجنٹس کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے. پہلے سیلف کا کانسیپٹ مضبوط کرو, ٹھیک ہے. جب سیلف مضبوط ہو جائے گی نا, پھر آہستہ آہستہ پھر پاور پتہ کرو, تبھی پاور کا فائدہ لے سکو گے, تبھی پاور ہینڈل کر سکو گے. اور پاور جو ہے وہ پاور تبھی ہوگی جب آپ کی سیلف اسٹرانگ ہوگی. جب سیلف نہیں اسٹرانگ تو کوئی پاور نہیں ہے. وہ پاور ہے آپ کے اندر لیکن پالش نہیں ہے, وہ پاور کسی کام کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بچے کی سیلف کا کانسیپٹ اسٹرانگ بناؤ. جھوٹ نہ بولو کہ بیٹا جو اس کی کمی ہے اس کو کہو کہ نہیں بیٹا یہ تمہاری کمی نہیں ہے. گاڈ نے بنائی ہے, اللہ نے بنائی ہے, کوئی وجہ ہے, ساتھ میں کوئی پاور بھی تو دی ہے. ہم لوگ اسکول ٹائم سے نا بچے کو انگلش, اردو, میتھ, سائنس سب پڑھنا ہے. بچہ کس میں ویک ہے؟ سائنس میں. اس کا مطلب ہے دن رات سائنس پڑھاؤ. اسٹرانگ کس میں ہے؟ میتھس میں. یعنی میتھس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اپوزٹ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک چیز میں وہ نیچرلی ویک ہے تو اتنا زیادہ اس میں ٹائم دینے کی بجائے جس میں اسٹرانگ ہے اس کے اندر میتھ جینیس کیوں نہیں بنا دیتے بچے کو. ہم لوگ اپنی کمی پہ, خامی پہ, کمزوری پہ اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اسٹرینتھ پہ کام کرنا ضروری ہے. جہاں پر ویکنس کی بات ہے, ہاں کچھ بچے نیورو ڈائیورجنس ریڈنگ کرنا نہیں پسند کرتے, رائٹنگ کرنا پسند نہیں کرتے, یا کچھ کو میتھس نہیں پسند, کچھ کو کوئی سبجیکٹ نہیں پسند. تو اس سبجیکٹ کو آپ صرف اتنا پڑھاؤ, اتنا لکھاؤ جتنا کہ بہت ضروری ہے. اصل محنت اس کی اسٹرینتھ پہ کرو, اس کا جینیس بناؤ, اس میں جھنڈے گاڑو, اس میں کچھ کرو, اس میں نام کماؤ. ویکنس جو ہے وہاں پہ صرف اتنی کرو کہ آپ سروائیو کر سکو اس کو. یعنی اسکول میں اگر آپ کو سب سبجیکٹس میں اتنے مارکس لینا ضروری ہے, جو ویک سبجیکٹ ہے اس میں اتنے مارکس دلوا دو اس کو کہ وہ پاس ہو جائے, سروائیو کر جائے. لیکن جھنڈے گاڑنے کی جگہ وہ ہوتی ہے جو آپ کے اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کو ہاتھ سے نہ جانے دو. ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ اسٹرانگ پوائنٹ تو بچے کو بھول ہی جاتے ہیں, وہ کوئی ویکنس پہ غور کرتے ہیں, ویکنس پہ توجہ دو, اس پہ ہی کام کرو. یعنی جو چیز کوئی کرنا نہیں چاہ رہا, یعنی کہ اس کے اندر نیچرلی چیز آ ہی نہیں رہی. ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پیشن سے کرتے ہیں, وہ ہمارے اندر سے نیچرل آتی ہیں, وہ ہم مار دیتے ہیں بچوں کے اندر, اپنے اندر بھی. مطلب مسلسل فوکس کمی پہ کیوں ہے, خامی پہ کیوں ہے؟ یعنی محنت کا مطلب ہے کہ وہ کام کرو جو ہمارا دل نہیں کر رہا, رو کے کرو. محنت اس پہ بھی تو ہو سکتی ہے جو ہمارے اندر سے آ رہی ہے, کوئی خوشی کے اندر سے پیشن آ رہا ہے, اس پہ محنت کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم محنت ہی نہیں مانتے. جب تک بچہ روئے نا, جب تک بچہ یہ نہ کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا, نہیں یہیں پہ محنت کرو کیونکہ یہ تمہارا اندر سے نہیں آ رہا, تمہارا دل بھی نہیں کر رہا, تم نیچرلی اس میں اچھے نہیں ہو, اسی لیے اس پہ محنت کرو. جو نیچرل ٹیلنٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ورک کرنا بہت ضروری ہے. اسٹرینتھ کو اور نکھارنا ضروری ہے, پالش کرنا ضروری ہے, ورنہ اسٹرینتھ بھی ختم ہو جاتی ہے, اسٹرینتھ ویکنس بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں ٹھیک ہے دوستو, انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.